کھجور کا رس اور انگور کا رس اذا توبغا جب اس کو جوش دیا جائے یعنی پکایا جائے، کل واحد منہما ادنا طبغۃ، اس کو جوش دینے کے بعد وَإِنِ اشْتَدَّ اگر اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، حلال، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حلال ہے۔ یعنی پہلے وہ چار چیزیں حلال قرار دیں، ایک گندم، جو، شہد اور مکئی کی شراب، اور یہاں کھجور اور انگور کے رس کو پکانے کے بعد نشہ پیدا ہونے کی صورت میں اس کو بھی حلال قرار دے دیا گیا۔ وہ ویسے ہی بات تھی کہ انگور اور کھجور کی شراب احناف کے نزدیک حرام ہے، یہاں انگور اور کھجور کی نبیذ کو، اس کے رس کو پکانے کے بعد نشہ پیدا ہونے کی صورت میں بھی حلال قرار دیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک طرف تو قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں آتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو بخاری میں آتا ہے اس سے ٹکراتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البدع فقال، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بدعہ کے بارے میں سوال کیا گیا، اور بدعہ جیسا کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، الخمر من العسل وهو البدع، شراب جو بنائی جاتی ہے شہد سے اس کو بدعہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ شراب، ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہاں ایک اصول بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شریعت میں حلال نہیں، حرام ہے، چاہے وہ گیہوں کی شراب ہو، گندم کی، چاہے وہ جو کی ہو، مکئی کی ہو یا شہد کی، جو بھی نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے۔ یہاں خاص طور پر بدعہ کے بارے میں جو شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قام عمر علی المنبر فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا اما بعد نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ العنب والتمر والعسل والہنتا والشعیر والخمر ما خامر العقل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل کی تو اس وقت مدینے میں 5 طرح کی شراب چلتی تھی، ایک انگور کی شراب، اور دوسری کھجور کی شراب، تیسری شہد سے بنائی ہوئی شراب، چوتھی گندم سے بنائی ہوئی شراب، اور 5ویں جو سے بنائی ہوئی شراب۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کی حرمت نازل کی، یہ حرام ہے، مدینے میں 5 طرح کی شراب چلتی تھی، یعنی 5 طرح کی شراب حرام ہو گئی کیونکہ یہ 5 طرح کی شراب مدینے میں موجود تھی، اور عام شرابیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں وہ بھی حرام ہو گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ 5 چیزوں میں سے گندم کی شراب حنفیوں نے جائز قرار دی ہے، جو کی شراب جائز قرار دی ہے، شہد کی شراب جائز قرار دی ہے، اور انگور اور کھجور، منقع یا انگور یا کھجور، اس کے رس کو جب پکایا جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے اس کی شراب کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ یعنی احناف نے گندم کی، جو کی، شہد کی، کھجور کی اور انگور کی شراب حلال قرار دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان قرآن میں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بیان کیا، والخمر ما خامر العقل، خمر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ احناف لوگوں کو شراب پلانے کے لیے مختلف طریقوں سے خمر کی تعریف تبدیل کرتے ہیں کہ خمر صرف ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان شرابوں کو کہا جاتا ہے جو انگور یا کھجور سے بنائی جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، یعنی ہر وہ شراب خمر کہلائے گی
کہ جو عقل پر پردہ ڈال دے اور انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہ رہے۔ قرآن کا تیسرا مسئلہ جس میں احناف مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی سورۃ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، ان دونوں کو 100 درے مارے جائیں۔ یہ قرآن کا حکم غیر شادی شدہ افراد کے بارے میں ہے کہ جو غیر شادی شدہ افراد عورت یا مرد بدکاری کریں تو ان کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان کو 100 درے مارے جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ افراد کو رجم کیا ہے۔ ماعز کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، اور ایک یہودی کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، جب یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آئے کہ ان مرد اور عورت جو یہودی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بدکاری کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں اس کی کیا سزا ہے؟ تو یہودی علماء کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تورات میں اس کا منہ کالا کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تورات لے کر آؤ۔ عبداللہ بن سلام جو اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی موجود تھے، تورات لائی گئی۔ اس یہودی عالم نے جہاں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ان کو رجم کر دیا جائے، اس پر ہاتھ رکھ دیا، اس سے پہلے اور بعد کی عبارت پڑھ کر سنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ اس عالم کے ہاتھ کو اٹھائیے۔ جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھوایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی، یعنی تورات میں بھی رجم موجود تھا۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی، شریعت میں بھی رجم موجود ہے کہ شادی شدہ ہو کر اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایات موجود ہیں۔ لیکن احناف نے جہاں قتل کے بارے میں چھوٹ دے دی کہ ان طریقوں سے قتل کر دیا جائے تو کوئی بدلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے شراب پینے کے بارے میں چھوٹ دے دی کہ ان چیزوں کی شراب پی دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہے امام صاحب کے نزدیک۔ اسی طریقے سے زنا کے بارے میں بھی یہاں چھوٹ دے دی۔ قال وَإِذَا زَنَى الصَّبْيُ أَوِ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَةٍ تَابَعَتْهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ یا مجنوں بدکاری کرتا ہے کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کو دعوت دیتی ہے، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، اس بچے اور مجنوں پر بھی کوئی حد نہیں ہے اور اس عورت پر بھی کوئی حد نہیں ہے۔ مجنوں تو مرفوع القلم ہے، اور بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس کا بھی حساب و کتاب نہیں ہے، جیسے مجنوں کا حساب و کتاب نہیں ہے، بلوغت سے پہلے اس کا بھی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت جو دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اس کو کس طریقے سے سزا سے بچایا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر کوئی حد نہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ فقہ حنفیہ نہ تو قابل نفاذ ہے، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے، نہ قتل کی سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ قاتل ان طریقوں سے قتل کریں گے جو طریقے ان کو سزا سے بچانے والے ہیں اور جو فقہ حنفیہ میں موجود ہیں۔ نہ کوئی شراب پینے والا شراب سے رک سکتا ہے، بھٹو بھی پاگل تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا، کیونکہ جب اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، قومی اتحاد والوں نے اس کی اسی بات کو اتنا اچھالا کہ اس کا تختہ الٹ دیا۔ ایک بنیاد یہ بھی بنی، اگر وہ یہ کہہ دیتا اور کوثر نیازی اس کے ساتھ وفادار ہوتا، کوثر نیازی چونکہ حنفی تھا، مولوی تھا، جانتا تھا ہماری فقہ میں کیا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ بھٹو صاحب ان کو کہہ دیجئے میں چونکہ حنفی ہوں اس لیے میں شراب پیتا ہوں، گندم کی پیتا ہوں، جو کی پیتا ہوں، مکئی کی پیتا ہوں، شہد کی پیتا ہوں، تو کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھاتا، کیونکہ فقہ حنفیہ میں ان شرابوں کی پینے کی اجازت ہے، حلال ہیں، حرام نہیں ہے۔ چونکہ کوثر نیازی مخلص نہیں تھا اس لیے اس نے وہ مسئلہ چھپا دیا۔ اسی طریقے سے بدکاری کے بارے میں اس قانون کو کیسے نافذ کیا جائے گا کہ جس میں عورت کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ان افراد سے وہ بدکاری کروا سکتی ہے، اس پر کوئی حد نہیں۔ چوتھا مسئلہ
یہ مسائل وہ ہیں کہ جو حدود کے بارے میں ہیں، اللہ کی حدوں کے بارے میں اس طریقے سے انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، قرآن کے حکم کے مقابلے میں اپنے امام کے حکموں کو آگے بڑھایا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بدکاری کا جو مسئلہ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 498 پر موجود ہے، چوری کا مسئلہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں یہ بات کہی ہے، آیت نمبر 38 میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جو جرم انہوں نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سزا ہے۔ قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے۔ چوری کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کتنے مال کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ربع دینار کی مالیت کا مال اگر چوری کیا جائے تب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یعنی یہ حد ہے اس چوری کے مال کی، اتنی مالیت اگر کوئی چور چوری کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس سے اگر کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ فقہ حنفیہ میں یہ بات موجود ہے وَإِذَا نَقَبَ اللَّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرُ خارج البیت فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، جب کوئی چور نقب لگاتا ہے کسی گھر میں اور گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے مال چرا لیتا ہے، اور گھر سے باہر کھڑا ہوا کوئی شخص، کوئی چور اس سے وہ مال لے لیتا ہے، فلا قطع علیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چاہے وہ مال کتنی ہی مالیت کا کیوں نہ ہو۔ یعنی جب چور چوری کرے اور کسی گھر میں داخل ہو، مال چرائے اور باہر کھڑے ہوئے چور کو پکڑا دے، وہ اس سے پکڑ لے، فلا قطع علیہما، ان دونوں پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ اس کی منطق یہ بتلاتے ہیں کہ جس نے نقب لگائی، گھر میں داخل ہوا، مال اٹھایا، وہ باہر لے کر نہیں گیا، گھر کے اندر کھڑے کھڑے ہی باہر سے کسی چور نے اس سے وہ مال لے لیا، باہر والا چور جو مال لے رہا ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، پہلا چور گھر سے باہر نہیں گیا مال لے کر، اور دوسرا چور گھر میں داخل نہیں ہوا مال لینے کے لیے، اس لیے دونوں پر حد نہیں ہے، دونوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ، اسی طریقے سے ہدایہ جلد نمبر 525 ہے، ہدایہ اولین، جس میں یہ چوری کا مسئلہ موجود ہے، اور 526 دونوں صفحوں پر یہ بات موجود ہے ہدایہ اولین میں، وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ، اسی طریقے سے کوئی چور گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر سے مال سمیٹ کر اپنے گدھے پر رکھ لیتا ہے، فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ، پھر اس گدھے کو ہانک کر لے جاتا ہے، تو تب بھی اس چور پر حد نہیں لگائی جائے گی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ وَمَن نَقَبَ الْبَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، اسی طریقے سے تیسرا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ کوئی چور کسی گھر میں نقب لگاتا ہے، گھر سے باہر بیٹھ کر اپنا ہاتھ گھر میں داخل کرتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، لم یقطع، تب بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں۔ یعنی تین طریقے ہو گئے، ایک طریقہ نقب لگا کر باہر بیٹھ کر ہاتھ اندر داخل کر کے مال چرانا، اس پر بھی حد نہیں، کیونکہ وہ شخص باہر گلی میں بیٹھا ہے، گھر میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ چوری وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ باہر بیٹھے بیٹھے اس نے مال چرا لیا، تب بھی اس پر حد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گدھے کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے اس گدھے پر سارا مال لوڈ کر لیا، اب چونکہ گدھا گھر کے اندر ہی موجود تھا، چور نے چوری کی، مال اس گدھے کی پیٹھ پر رکھ دیا، اس لیے چور کو سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ مال باہر لے کر نہیں گیا، باہر تو گدھا لے کر گیا ہے،
اس لیے اس صورت میں بھی وہ سزا سے بچ جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کھڑا ہو، گھر کی دیوار پر رکھ دے، یا ویسے ہی دوسرا آدمی اس سے لے لے جو گھر سے باہر کھڑا ہے، تب بھی اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یعنی چوروں کو چوری کرنے کے مختلف طریقے بتلائے جا رہے ہیں کہ ان طریقوں سے اگر تم چوری کرو گے تو چوری کی سزا سے بچ سکو گے۔ اگر یہ فقہ حنفیہ اس ملک میں نافذ کر دی جائے تو میرا خیال ہے کم از کم زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے اور قتل کرنے والے بہت ہی خوش ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس سزا سے بچنے کے طریقے بتلائے گئے۔ اس سے اگلا مسئلہ ہدایہ اخیرین جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 472 ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، وہ بیت اللہ کے قریب نہ آئیں، یعنی بیت اللہ میں داخل نہ ہوں بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا کہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں مشرکوں کا داخلہ بند ہے، اس سال کے بعد مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور اب بھی آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو شخص حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے جدے سے بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف جاتے ہوئے، درمیان میں حکومت نے بورڈ لگا رکھے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ بیت اللہ کی حرم کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے غیر مسلموں کو روک دیا جاتا ہے، صرف مسلمان ہی ان حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن فقہ حنفیہ میں اس کے خلاف یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں ولا بأس بأن يدخل اہل الذمۃ المسجد الحرام، اگر کوئی ذمی غیر مسلم کافر مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہتا ہے مشرک نجس ہے، یہ بیت اللہ میں داخل نہ ہو، اللہ حکم دے رہا ہے، مسلمانوں کو منع کر رہا ہے، اور یہ لوگ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر ذمی غیر مسلم کافر بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فقہ اکبر ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، اور مسئلہ ہے ایمان کا۔ محدثین میں اور احناف میں اس مسئلے پر اختلاف ہے۔ محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک شرح فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جبریل کا ایمان اور ایک فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے۔ ایمان کی حالت میں آسمان والے فرشتوں کا ایمان اور زمین والوں کا ایمان برابر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ توبہ میں آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان ان کا بڑھتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت جو سورۃ انفال میں آئی ہے آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی یعنی یہ آیات ہیں جن سے فقہ حنفیہ کا یہ مسئلہ ٹکراتا ہے، جس میں یہ وہ کتاب ہے فقہ اکبر جس کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، یعنی یہ چھوٹی سی عقیدے پر کتاب ہے اور مشہور ہے کہ امام صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ آسمان اور زمین والوں کے ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی کمی، یعنی نہ ایمان بڑھتا ہے اور نہ ایمان کم ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے
اور نیکی سے ایمان بڑھتا ہے. اور جیسا کہ قرآن کی اس آیت نے بھی، ان دونوں آیات نے بھی یہ بات بتلا دی کہ فزادتہم ایمانا، کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے. یا جب مسلمانوں پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے. ایک اور مسئلہ جو اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہے، کتاب الرضا کا ہے، ہدایہ صفحہ نمبر ہے 330، ہدایہ اولین ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 233. اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں 2 سال تک. جو عورت اس مدت کو پورا کرنا چاہے وہ اس مدت کو پورا کر لے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت 2 سال تک ہی دودھ پلائے. اگر کوئی 2 سال سے کم پلانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حد بتلا دی کہ حد جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں. لیکن فقہ حنفیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ثم مدت الرضاع 30 شہرا عند ابی حنیفہ، پھر رضاعت کی مدت 30 شہرا 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال. عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک. امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضاعت کی مدت 30 مہینے ہے 30 شہرا، اور قرآن کے نزدیک رضاعت کی مدت 2 سال ہے، احناف کے نزدیک 2.5 سال ہے. یہ مسئلہ بھی حنفیوں کا اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہے. ہدایہ اخیرین ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560. اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے. یعنی اگر بدلے میں، قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے اور کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی تم پر کی گئی ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 194. قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے ہوتی ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. رقم الحدیث 6876. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ان یہودین رز رأس جاریۃ بین حجرین فقیل لها من فعل بک ھذا، ایک یہودی نے ایک بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا. فقیل لها من فعل بک ھذا، مرنے سے پہلے جب اس میں ابھی جان باقی تھی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، افلان او فلان، کیا فلاں شخص نے یا فلاں شخص نے؟ وہ سر ہلاتی رہی کہ نہیں. حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں اس یہودی نے میرا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا. فأوتي به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل به حتى اقر فرز رأسه بالحجارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس یہودی کو لایا گیا اور پھر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی میں نے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلا ہے. فرز رأسه بالحجارہ، جس طریقے سے اس یہودی نے اس بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلا تھا، اسی طریقے سے اس یہودی کا سر بھی پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا. یعنی حدیث نے قرآن کی اس آیت کی تشریح بھی کر دی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے یا جس قسم کی اس نے کی ہے.
اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی جو حضرت حسن سے آپ وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے ضرب مجھ کو ماری ہے، اسی طریقے سے اگر میں اس حملے میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو اس آدمی کو بھی اسی ضرب سے اسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو، جس طرح اس نے اس بچی کو قتل کیا تھا، اس یہودی کو بھی اسی طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، احناف کا یہ مسئلہ غلط ثابت ہوا کہ قصاص میں صرف تلوار کا ہی استعمال کیا جائے، تلوار کے علاوہ قصاص میں کوئی اور چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ہدایہ خیرین صفحہ نمبر 560۔ اسی طریقے سے اس حنفیوں کے اس مسئلے کی مخالفت میں ابو داؤد کی یہ حدیث بھی آتی ہے، جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اکل قبیلے کے کچھ افراد تھے، یا ارینا قبیلے کے کچھ افراد تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا، وہاں پر ان کو حکم دیا وَأَمَرَهُمْ أَن يَشْرَبُوا مِنْ أَوَّالِهَا وَأَلْبَانِهَا کہ وہاں جو اونٹوں کا باڑا ہے وہاں چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو، تاکہ وہ بیماری، ان کی جو پیٹ کی بیماری تھی، اس سے ان کو شفا مل جائے۔ وہ مدینے سے باہر چلے گئے اور وہاں رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ چیزیں استعمال کی اور ان کو شفا نصیب ہوئی۔ قتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، واستاقوا النعم، اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ فبلغ النبی خبرهم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات پتہ لگی، من اول النہار، صبح کے وقت۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آثارہم، اللہ کے نبی نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ فمرتفع النہار حتی جیء بہم، ابھی سورج تھوڑا سا ہی اوپر اٹھا تھا کہ ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا۔ فامر بہم فقطعت ایدیہم وارجلہم وثمر اعینہم والقوا فی الحرۃ یستسقون فلا یسقون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فقطعت ایدیہم، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، وارجلہم، ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے، وثمر اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے پھیر دی گئی، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو میدان میں پھینک دیا گیا، یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ پانی ان کو نہیں پلاتے تھے۔ اگر قتل کے بدلے میں صرف تلوار کا ہی وار کر کے اس کو قتل کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سزا ظلم نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس احسان کا بدلہ اس صورت میں دیا کہ بیمار تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دودھ پینے کے لیے دیا، رہائش کی جگہ دی، انہوں نے صحت مند ہونے کے بعد نبی کے چرواہے کو قتل کر کے نبی کے اونٹوں کو ہانکا، یعنی چوری کر کے وہاں سے بھاگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو گرفتار کروایا، گرفتار کروانے کے بعد ان کو سزا یہ دی کہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پاؤں کاٹے گئے، اور ان کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے پھیر دی گئیں، اور ان کو میدان میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کے چرواہے کے ساتھ بالکل یہی سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جس طرح انہوں نے نبی کے چرواہے کو قتل کیا، ان کو بھی ویسے ہی قتل کیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 4364 ہے اور بخاری کی حدیث 6876 ہے۔ ایک اور مسئلہ جو قرآن کی اس آیت سے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، قرآن کی اسی آیت سے صاحب ہدایہ نے دلیل پکڑی ہے اور کہا ہے کہ نماز میں کپڑوں کو پاک رکھنا یہ شرط ہے۔ سورۃ مدثر کی یہ آیت ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی نماز کے لیے کپڑوں کو پاک رکھنا یہ اسلامی شرط ہے۔
جیسا کہ بخاری کی اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ رقم الحدیث ہے 307۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت پوچھتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں، انہا قالت سالت المرأۃ امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، ارأیت احدانا اذا صاب صوبها الدم من الحیضۃ کیف تصنع، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ ایک عورت کے کپڑوں پر خون لگتا ہے ناپاک؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا صاب صوب احداکن الدم من الحیضۃ فلتقرضه ثم لتنزعه بماء ثم لتصلی فیہ۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی عورت کے کپڑے پر خون لگ جائے، اس کو چاہیے کہ اس خون کو کھرچ ڈالے، پھر وہ اسے اس پر پانی بہائے، پانی سے دھوئے اور پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ یعنی وہ گندگی، وہ خون جو ناپاک ہے، وہ خون اگر ناپاک خون کسی کے کپڑے پر لگ جائے، اللہ کے نبی یہ طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اس کو کھرچ دیا جائے، پھر اس کو پانی سے دھو دیا جائے، پانی اس پر بہا دیا جائے، پھر اس میں نماز پڑھ لی جائے۔ اب احناف اس مسئلے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 58 کہتے ہیں وقدر الدرہم وما دونہ من النس المغلظ کالدم والبول والخمر وخرع الدجاج وبول الحمار جاز الصلاۃ معہ وان زاد لم تجزا۔ وقدر الدرہم، ایک درہم گندگی یا اس سے کم، وہ گندگی جو مغلظ ہے، خفیف نہیں ہے، غلیظ ہے، کالدم جیسا کہ خون ہے، والبول یا پیشاب ہے، والخمر یا شراب ہے، وخرع الدجاج یا مرغی کی بیٹ ہے، وبول الحمار یا گدھے کا پیشاب ہے، جاز الصلاۃ معہ، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر ایک درہم سے زیادہ گندگی ہوئی وَإِن زَادَ لَمْ تُجْزَا، تو پھر نماز جائز نہیں۔ یعنی ایسے کپڑے جن کپڑوں پر ایک درہم پاخانہ لگا ہوا ہو، یا ایک درہم کے برابر خون لگا ہوا ہو، یا پیشاب لگا ہوا ہو، یا شراب یا بیٹ یا گدھے کا پیشاب، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس سے زیادہ اگر گندگی ہو جائے تو نماز جائز نہیں۔ اور اسی صفحے پر لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک درہم کی شرط کیوں لگائی ہے؟ ہم نے یہ اس لیے لگائی کہ دوبر کا ڈایا میٹر چونکہ اتنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ شرط لگا دی کہ ایک درہم کے برابر گندگی جو ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر یہ مسئلہ اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ٹکراتا ہوتا اور ان کا یہ مسئلہ صحیح ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو ضرور یہ جواب دیتے کہ اگر تیرے کپڑے پر وہ ناپاک خون ایک درہم ہے یا ایک درہم سے کم ہے تب تو اس میں نماز پڑھ لے، اور اگر وہ زیادہ ہے تو اس میں نماز نہ پڑھ۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک درہم کی کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ اس کو حکم دیا کہ اس کو دھو ڈالیے، اس کو کھرچ دیجئے، جتنا بھی خون لگا ہوا ہے چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، پھر اس میں نماز پڑھیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ اللہ کے قرآن سورۃ مدثر کی اس آیت سے ٹکراتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور بخاری کی وہ حدیث جس پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی یہ شرط ہے، جب تک بدن پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے نزدیک اتنی گندگی اگر لگی ہوئی ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔